اس کا جو سٹارٹنگ سین ہے اس میں جو بانڈ ہے وہ جب اٹلی کے کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں اپنی کار میں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر لوگ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے الاؤ جل رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر، کسی گھر کے سامنے، کسی چوک میں، کسی ڈبے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. اور وہ جس ہوٹل میں آتے ہیں تو وہ اس ہوٹل والے سے پوچھتے ہیں کہ جی واٹس برننگ ہیئر، یہ یہاں کیا جلا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو ان کو جواب یہ ملتا ہے جی کہ they are burning their secrets, their wishes, their sins and their past. وہ اپنے ماضی کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے سیکرٹس کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلا رہے ہیں، تاکہ وہ پچھلے ماضی کو اپنے ساتھ لے کر اگلے سال میں داخل نہ ہو سکوں، تاکہ وہ راکھ میں بدل جائے. میرے عزیزو، سب سے بڑا چیلنج جو بہت سے لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماضی سے نکلنا. forgive. نمبر 2 forgetfulness، بھولنا. نمبر 2 forgiveness، اس بھول کے ساتھ معافی، اور پھر اپنے فیوچر میں کیا ہونا؟ داخل ہونا. آنٹی جی جب پہلی بار گری ہیں، آنٹی جی، تو میں بالکل سامنے تھا، تو میرے ایک ہاتھ میں گجریلا سی، ٹھیک ہے، دوجے ہاتھ وچ میرے فون سی. اور میں سوچیا کہ دونوں جو کہڑی شے چھوٹا آنٹی نے پڑھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا میرا سیکنڈز کا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں نے جلدی سے نیچے پھینکا. سو گری تو آنٹی سامنے کی طرف گری ہیں، فال فارورڈ. بہت سارے لوگ ہیں جب گرتے ہیں تو کہاں گرتے ہیں؟ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایون اف یو فال ویئر؟ فارورڈ، تاکہ جب آپ گریں دوبارہ کیا ہو سکے؟ کھڑے بھی ہو سکے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن ہر ایک چیز تھیوریٹیکلی امپاسبل ہوتی ہے جب تک اٹ از ڈن، جب تک وہ پروو نہیں ہوتی. تھیوریٹیکلی لوگوں کو معاف کرنا، تھیوریٹیکلی چیزوں کو بھولنا، اور تھیوریٹیکلی آگے بڑھنا اٹ سیمس ٹو بی امپاسبل. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب سال کی بات کرتے ہیں تو ہم آگے کی طرف دیکھیں. ہماری ایک دوست ہے میری نارتھ کیرولینا میں، شی از ایکچولی ایج ان سینئر ایڈوانس ان ایج، سو شی واز دے ورک ان یورپ، دے ور ڈائریکٹر آف منسٹری ان دی یورپ، دونوں میاں بیوی. ان کی ایک کتاب چھپی چند سال پہلے، آئی چوز ٹو فارگیو، ڈاکٹر ڈیان کلاک. اس فارگیونس کے اندر، اور میں نے بعد میں ایک دو جگہ پر وہ جو کوٹیشن میں نے ترجمہ کی تھی ان کی، اس کتاب کو ہم نے جب ترجمہ کیا تو وہ بڑی جگہوں پر لوگوں نے استعمال کیا. وہ کیا تھی؟ دوسروں کو معاف نہ کرنے والا شخص اس سائیکالوجسٹ کی مانند ہے، یا اس بندے کی مانند ہے جس کی سائیکی یہ ہے کہ زہر تو وہ خود پی رہا ہے لیکن توقع یہ کرے کہ سامنے والا کیا ہو جائے، وہ مر جائے. That is happen when we don't forgive people. کہ ہم جس کو ہم معاف نہیں کرتے اس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہوتا ہے. We are slave. اور جب تک ہم اس کو معاف نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معاف نہ کرنے کا جو زہر ہے وہ تو ہم خود پی رہے ہیں، اور توقع کیا کر رہے ہیں کہ جنہیں سانو معاف ہی نہ کیتا وہ کی ہو جائے، مارو ہو جائے، اور زہر ہم خود پی رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزو، آج کے 2 ریفرنسز ہیں جس میں خدا کا کلام ہمیں 2 چیلنجز دیتا ہے جو میں آج شام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس 21st سینچری میں آرٹیشیا کے اندر صدرن کیلیفورنیا میں کیا یہ 2 چیلنج ہم 2022 کے لیے ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. نمبر 1، پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43واں باب 43 چیپٹر، اور میں ساری آیتوں کو صرف ایک آیت جو اس کا مین کی تھیم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس میں یسایہ نبی فرماتا ہے خدا کی معرفت بنی اسرائیل کو خدا فرماتا ہے کہ گزری ہوئی پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. یاد نہ کرو، اس کا تعلق میموری سے ہے، ٹھیک ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب. کس کو شعر پڑھاتا ہے؟
छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। याद माजी क्या है? अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ताकि मेरे अंदर से माजी की जो कड़वाहट है वो मेरे हाफजे से क्या हो जाए, मेरी मेमोरी से गायब हो जाए, वो वाइप आउट हो जाए। तो खुदा फरमाता है बनी इस्राएल को पिछली बातों को, गुजरी हुई बातों को याद ना करो। अगले आदमी क्या कहता है कि और तुम पिछले माजी में ड्वेल ना करो, अपने खैमे लगाकर माजी के अंदर बसे ना रहो। देखो, सी, नंबर 1, पहली चीज का ताल्लुक किसके साथ है? मेमोरी के साथ, इमेजिनेशन के साथ है। दूसरी चीज का ताल्लुक विजन के साथ है। देखो, मैं एक नया काम करूंगा। ये खुदा का प्लान है। ये खुदा क्या करेगा? नया काम करेगा। और कहता है कि क्या तुम परसीव नहीं करते कि क्या हो रहा है? तुमने देखा नहीं है कि मैंने बियाबान में नदियां, रिवर्स इन द विल्डरनेस, मैंने क्या कर दिए हैं? वो खड़े कर दिए हैं। मैंने बियाबान में, विल्डरनेस में मैंने नदियां बहा दी। सो व्हाई आर यू नॉट परसीविंग दैट? तुम देखते नहीं हो क्या हो रहा है? सो खुदा इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी कौम को जो प्रॉमिस देता है वो क्या है कि यसाया जो 43वां बाब है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि यसाया नबी का सहीफा कुल किसी को किताब किसी को याद हो कितने चैप्टर है उसके? किसी को पता? 66। ये हर बार मैं आपको बताऊं, यसाया नबी ने याद रखो, ठीक है? कितने चैप्टर है उसके? 66। पूरी बाइबल की कितनी किताबें हैं? 66, ठीक है? पहले यसाया नबी के 39 अबवाब, 39 चैप्टर। पुराने अहदनामे में कितनी किताबें हैं? 39। पुराना अहदनामा पेश करता है खुदा की जजमेंट को, खुदा के लॉ को, कानून पर कानून, हुकूमत पर हुकूमत, अजाब पर अजाब, जजमेंट पर जजमेंट खुदा देता है। तो पुराना अहदनामा किसको पेश करता है? खुदा की अदालत को, लॉ को। लेकिन नए अहदनामा जो है उसमें कितनी किताबें हैं? 26, ठीक है? 7 छब्बीस है, 27 है। मेरा मैथ जरा कमजोर है, चलो 27 कर लेंगे, ठीक है? 27 है, ठीक है जी। और 39वें बाब से लेकर यसाया के 66 बाब तक आने तक कितने चैप्टर बनते हैं? 27, ठीक है जी। और नया अहदनामा शुरू किस चीज से होता है? खुदा के फजल से, खुदा के रहम से। तो उसका नाम क्या रखना? यसु रखना। वो उनके गुनाहों से उनको क्या देगा? यानी खुदा का रहम, खुदा का फजल। पुराने अहदनामे को खुदा लपेट कर नया अहदनामा खोलता है जिसमें वो अपने लोगों को क्या देता है? रहम और फजल और खुदा तक एक्सेस, जो कि कानून में, लॉ के अंदर मौजूद नहीं थी। इसी तरह यसाया के नबी का ये जो चैप्टर है 43, ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? रहम में, खुदा के फजल में। इसीलिए जो प्रॉमिस है वो खुदा क्या कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो, मैं नया काम करूंगा, ठीक है जी। सो इसी कॉन्सेप्ट को और इसी भेद को और इसी प्रिंसिपल को पौलुस रसूल अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, और इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर वो अपने लिए आगे बढ़ने के 5 रूल बयान करता है, जो आज का सेकंड रेफरेंस आपके सामने पढ़ा गया है, फिलिपियों के नाम खत, उसके 3 बाब की 13वीं, 14वीं और 15वीं आयत में। इन तीनों आयतों में 5 रूल्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पौलुस रसूल के वसीले से मैं और आप किस तरह से इन 5 प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, पहला प्रिंसिपल पौलुस रसूल बयान करते हैं जी, अगर आप 13वीं आयत देखेंगे, 12वीं आयत में है, वो कहते हैं जी, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं। इट्स अ पास्ट टेंस की तरफ इशारा है। क्या कहते हैं जी कि आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ परफेक्ट पर्सन। नंबर 1, उसका जो पर्सपेक्टिव है अपने बारे में वो रियलिस्टिक है। क्या पर्सपेक्टिव अपने बारे में? रियलिस्टिक। आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे ऐसे ऐसे कच्चे शायर होंगे ना, ऐसे ऐसे अजीब, उन्होंने ना कोई शायरी दे सिर ना पैर, जहां पे लोग की पीछे वाह वाह ब्लेस द लॉर्ड, वाह वाह भाई साहब क्या बात है, जो तो की काम की पोएट्री की। अच्छा, जिन्हों पोएट्री की अलग बेवड़ी ना पता, वो भी दाद दे रहे हैं ना, जिन्हों लतीफ काफी ने पता है ना, जिन्हों इल्म रूज का पता है, जिन्हों कुछ नहीं पता वो भी लोगों की दे रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं, आप भी नहीं पता होता पता नहीं की दे, ठीक है। इसी तरह सिंगर हैं, अच्छा कई मैनू भी सिंगर समझते हैं, और मैं उन्होंने कई बार दसना भाई मैं सिंगर नहीं जे, मैं आई एम नॉट अ सिंगर, ना मेरा गला गाना दा, ना मेरा कोई सुर पैर लगदा वे, आई एम अ म्यूजिकोलॉजिस्ट।
I'm a composer, मैं कंपोज करता हूँ, मैं गीत लिखता भी हूँ, जिन्हें कुछ समझ में आ जाए, बस मैं गीत लिखता नहीं, कलाम को कंपोज करता हूँ। तो अक्सर मैं लोगों का व्यू अपने बारे में चेंज करता हूँ कि जी आई एम नॉट अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट, मेरी तरबियत गायक की नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ये भी गलतफहमी है बड़ी, मेरी जो कि फील्ड मौसीकी की है और कलीसिया मौसीकी मेरा एरिया है, इसमें भी बड़े लोगों को अपने बारे में उनका रवैया क्या होता है, वो बड़ा गलत पर्सपेक्टिव होता है। वो समझते हैं कि वो क्या है, वो बड़े पहुंचे सिंगर हैं, ठीक है। और जनाब मुझे मौका मिला 2 साल पहले जब मैं गया तो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कराची में, और वहाँ के जो शोबा म्यूजिक के इंचार्ज थे नफीस खान साहब, जो पाकिस्तान के इस वक्त माने में सितारे थे। तो मेरा लेक्चर था वहाँ पर, मैंने उनका इंटरव्यू करना था अपने रिसर्च के लिए। मैंने कहा जी आपका इंटरव्यू करना है, कहने लगे जी आप PhD कर रहे हैं, अपना म्यूजिकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो आप एक काम करें एक्सचेंज करते हैं। मैंने कहा जी क्या एक्सचेंज करना है, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, आप हमारे स्टूडेंट को फ्री लेक्चर दें। मैं कहा जी ओके डील। उन्होंने सारा उस दिन जो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स थी कराची के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया, वो उस दिन क्लासेस उन्होंने सीज करवा दी। तो स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं जब मेरा तारुफ करवा दें, वो कहते हैं जी आप में से जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये मत समझिएगा कि मौसीकी सिर्फ परफॉर्मिंग है और यहाँ से आप ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो बाहर टीवी वाले और फिल्म वाले और जनाब स्टेज वाले आपका इंतजार करके कैमरे लेके बैठे होंगे, जी जल्द जल्दी निकलो जी बंदा ग्रेजुएट होया तो इसको क्या दें। कहते ये भूल जाए। वजह इसकी क्या है कि म्यूजिक इज नॉट ओनली अ परफॉर्मिंग, म्यूजिक इज आल्सो मेक यू ह्यूमन, इट मेक यू अ गुड ह्यूमन, अंडरस्टैंडेबल, आपको बैलेंस करती है मौसीकी। तो डजंट मैटर कि आप गाते हैं या नहीं गाते। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये भी गलत फहमी होती है, बड़े अच्छे सिंगर हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, वो तो चुकन वाले चुकी जाके खड़े रहते हैं, फजूल किस्म की उनको अच्छा वो तो लाभ भी लोग मुझे बड़े लोगों के लम्बी पड़े होंगे हैं। असने पारी साहब को मैं गीत तो कर लिया ही सोशल मीडिया वेख्या सी, मैं हाँ जी वेख्या सी, तो मैं इंतजार करन लगी हाँ या तो कमेंट कोई नहीं आया। मैं तो हाथ ना गीत से कमेंट देना वा ना मेरे तो करो, क्योंकि कहते जी नहीं सानू होर किसी का होए ना होए, सानू इंतजार होंदा है कि तुहाडा कमेंट क्यों नहीं आया। मैं कहता जी मैं कमेंट किया तो फिर तुम की हो जाना, क्योंकि मेरे को झूठ बोलिया नहीं जाना, तो अभी लोगों सामने पब्लिक के सामने मेरे कमेंट सुन के मतलब तुम आ भी कहना कि यार एवं कह देता है। मिसालें मैं आपको ये क्यों दे रहा हूं, पॉल हैज अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ हिमसेल्फ। पौलुस रसूल अपने बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं है। इवन अगर वो अपने आप पर जोम करना चाहे, अपने आप पर घुमंड करना चाहे, अपने आप पर वो अपने आप को पेश भी करना चाहे, तो पिछली चंद आयतों में वो बयान करता है। 4th आयत में क्या कहता है, कहते हैं जी और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं, कहते हैं जी गो मैं जिस्म का भरोसा भी कर सकता हूं। 4th आयत में क्या कहता है, अगर किसी को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। अच्छा तो आपको एक चीज और साढ़े कल्चर में देखी, मैं क्योंकि 4 कुड़ियां के ब्याह किए, मेरे छोटियां भैन आपको मेरिया 3-4 सालियां भी सन, ठीक है, तो जो रिश्ते करन चाहिए ना, रिश्ता वेखन चाहिए, ठीक है। तुहानू पता है साढ़े कल्चर की चलता होंदा है, बाइबल में फंसे हैं, गल समझ आइए ना, क्या मैं करन दिया कि ऑटोमेटिक हो रहा है। हेलो ओके, तो बताएगा नहीं कल्चरल क्या होता है, बाइबल रीड आप हंसे थोड़ा सा। अच्छा सो मैं क्योंकि 4-5 रिश्ते ने कराए भी ने कुड़ियां दे ज्यादा दे। अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, सबसे पहला काम उन्हें की करना, उन्हें वधा चढ़ा के पेश करना अपने आप में, झूठो झूठ 44 या अद्धा बच्चों झूठ होंगे, ठीक है। वो जी साडा है जी ते साडा हों जी ते साडा वो ते साडा या मतलब एवं लोगों को एवं अपने आप को की करी होंगे दहशत पानी जी। हाँ सही दादा साहब सही कि अगले फैमिली को क्या करना, मतलब उनको साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने की कोशिश करनी। अच्छा कुड़ी वाले ज्यादातर चाचू कि मैं कुड़ियां का मोस्टली रिप्रेजेंट होता रहा हूं, ठीक है। अच्छा वो बेचारे चुप करके की करते हैं, मतलब उन्हें सुनिया हालांकि पता उन्होंने होंगे कि अगला बंदा खोचा झूठ झूठ 44 मारना है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚਤਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਘੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਹਾਈ ਆਏਗਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸਦਰ ਹੈ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
سو پولس رسول کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم پر فخر کرنا چاہے, اپنے بیک گراؤنڈ پر فخر کرنا چاہے, اپنے بلو بلڈنس پر فخر کرنا چاہے, کہتا ہے میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. کیوں؟ بیکاز آئی ایم لیجٹمیٹ, آئی ایم لیجٹ. اور آگے وہ اپنے کریڈینشیل کیا دیتا ہے. نمبر 1, 8ویں دن میرا ختنہ ہوا, اسرائیل کی قوم, بنیامین کے قبیلے کا ہوں, عبرانیوں کا عبرانی, شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں, زیل, جوش, پیشن کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا, شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. رلاؤ کے بندہ کا نام ہے. کوئی کوالٹی جائے گی نہیں. Nobody came to his level. All the qualities he has. ٹھیک ہے. Even when he accepted Jesus Christ after Damascus encounter, کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح براہ راست اس سے مخاطب ہو گئے. Number 2, he has visions and revelations from even he entered to the third heavens. کہتے ہیں میں تیسرے آسمان تک پہنچ کر جو مکاشفے اور جو ریولیشن مجھے ملے ہیں, اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں نیچے زمین پر تو لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. He has such a access, such a spiritual level he has. لیکن اس کا اپنے بارے میں ریئلسٹک ریویو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ I do not consider myself. بلکہ کیا کہتا ہے اس سے آگے 8ویں آیت میں, لیکن جتنی چیزیں ہیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر کیا سمجھ لیا ہے نقصان. پنجابی ترجمہ بڑا اچھا ہے, کہتا ہے میں کوڑا میرے لیے کچرا ہے. جو دنیا کے اندر سب سے بڑا ہے, کہتا ہے وہ خدا کے نزدیک میں نے اسے کیا کر دیا ہے, میں نے تیاگ دیا ہے. Left him. So he considered himself not perfect. اور اگر میرے اور آپ کے پیمانے سے دیکھا جائے تو he is on a level جس کے بارے میں اور آپ تو اسی ایک دوجے نہیں خوجا مار خوش ہوں رہنے ہیں, ایک دوجے نے امپریس کر کے, ایک دوجے کے خلاف ہی گلا کر ایک دوجے نے ود گئی, مطلب اسی ایک دوجے نالے دوڑ کے خوش ہو جانا, میں جت گیا. اسپائڈر مین کس نے دیکھی ہے ابھی نہیں والی؟ اوکے, اسپائڈر مین والے آگے بچ گیا. ٹھیک ہے. اسپائڈر مین کے اینڈ پر جو ریسنٹ اسپائڈر مین ہوتا ہے, can anybody tell what he sacrificed? Yes, come on. I mean, everybody's memory of him. His identity, Yeah. his memory. Reason کیا ہے کہ اگر وہ اپنی میموری, اپنی آئیڈینٹی وائپ آؤٹ نہیں کرائے گا تو پوری یونیورس کیا آ جائے گی, اٹ ول بی ڈسبیلنس. سو وہ اپنی قربانی دیتا ہے, اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے, اپنے اسٹیٹس کی قربانی دیتا ہے, اپنی یادوں کی قربانی دیتا ہے, اور اپنی آئیڈینٹی کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کروا لیتا ہے ٹو سیو دا ورلڈ, ٹو سیو دا ڈے. پرسنل سیکریفائس. سو he sacrificed his fame, name and friends for the sake of the world. Number 2, جو اس کا پازیٹیو امیج ہے وہ کیا ہے, اسی کے حوالے سے ساؤنڈ پرسپیکٹو, وہ ڈسسیٹسفائی ہے. وہ کیا ہے؟ ڈسسیٹسفائی ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈسٹرب ہے کہ اس قدر ہونے کے باوجود he is still pursuing something which he has not reached yet. Dissatisfaction. جبکہ جو سیلف سیٹسفائز ہیں اس کے بارے میں کسی نے کہا ہے جی سیلف سیٹسفیکشن از دا ڈیتھ آف پروگریس. جو بندے اپنے آپ کو کوئی ترم کھا کے بڑی بڑی شاید سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں نا, دے ایکچولی ڈائی ان پروگریس. ان کی سمجھیں ترقی, ان کی بڑھوتی, ان کی پرورش کیا ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. اپنی 20-25 سال کی خدمت میں جی پوری دنیا میں گھومنے کے بعد, بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ پڑتا, آپ کو اتنا ٹریول کرنے کے بعد, جو سب سے بورنگ اگر آپ مجھ سے پوچھنا جی کون سا شخص ہے آپ کو زندگی میں ملا ہے یا کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں, تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں جی آئی ایم ریویلنگ سم سیکرٹ اپنے بارے میں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ٹائم تو ہمیں دھیان رکھیے, میرا بنا ہے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ The most boring people are those who always tell you what they was, what they have been, and what they have done. Why? Because they are still living where? In the past. In the past.
وہ ابھی تک اپنے پرانے گلوری، پرانے ماحول، پرانیاں گلاں ادو انج کر دیتا، ادو انج کر، میں وہ ہاتھ لا دیتا تھا، میں وہ کپڑے لا دیتے، میں انہوں یہ کر دیتا، وہ کر دیتا. Rather than what they are doing today and how it will impact the future generation. آپ یہ بتائیں آج کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کا کنٹریبیوشن اگلی جنریشن کے لیے کیا ہوگا؟ What legacy you are leaving rather than living in the past. جب وہ dissatisfied ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ he need more. تو اسے کیا چاہیے؟ پالوس رسول جیسے بندے کو اور کیا چاہیے پھر؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی کہ امثال کی کتاب میں یا عبرانیوں کے خط کو جب ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پالوس رسول کا جو مزاج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ he was still teachable. وہ ابھی تک سیکھ رہا تھا، وہ ابھی تک کچھ پانے کی جستجو میں تھا. سو اسی کی بات کہتا ہے کہ ہم میں سے جتنے اس دوڑ میں شامل ہیں وہ کیا کریں؟ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں پر کیا ہو گیا، پہنچ گئے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہو گیا میرے اندر ڈگری لگا کے تو جناب کوئی پادری ہو گیا، کوئی ڈیکن ہو گیا، کوئی ایلڈر ہو گیا، کوئی فلانا ہو گیا، کوئی ٹمکانا ہو گیا. No, that's not a case. Are we dissatisfied? کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ disturb me Lord, still disturb me. I'm so much complacent, I'm still in my comfortable bubble. Burst that bubble and disturb me. So پالوس رسول ہمیں چیلنج دیتا ہے جی کہ نمبر 1 اپنے بارے میں کیسا ویو رکھیں، غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 اپنے آپ کو ڈسسیٹسفائی رکھیں. آپ جہاں پر بھی ہیں، علمی طور پر، دنیاوی طور پر، عمر کے حصے میں، کسی بھی ایکسپیرینس کے طور پر، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، if you feel that you reach some level, it means your progress reached to death. You have no more place to survive. Okay, so پہلی چیز sound perspective. اپنا رویہ اپنے بارے میں کیا رکھیں؟ honest رکھیں اور سچا رکھیں. جھوٹے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 نئے سال میں سیکنڈ پرائیورٹی پالوس رسول کی سیکنڈ رول کنسنٹریشن. دوسرا رول کیا ہے؟ کنسنٹریشن. کہتے جی کہ میں ایک چیز کی طرف میرا دھیان ہے، لیکن صرف یہ کرتا ہوں. only I do one thing. ٹھیک ہے. یہ جتنے لوگ میری طرح بہت ہی بال ہاتھ پڑی ہیں نا جوگر، ہم دیکھنا وہ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں وہ جگلرز. یس جگلر، تھینک یو. ایک ٹیچر کا نام ہے. ٹھیک ہے. جگلرز کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہیں اور کنیاں ہوتی ہیں کافی زیادہ، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ٹیکنیک اسکل ہے. ٹھیک ہے. کتنے درجن پکڑی ہوتی ہیں، کتنے 4، کتنے 5، اور وہ ایک ہی وقت میں بالز کو کیا کر رہے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں. ٹائمنگ اسکلز. بہت سارے لوگ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس اے بگ چیلنج فار مائی سیلف. مطلب میں بھی بہت سارے کام کرنے کی کیا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور جتنا چل کئی کام کیے جاتے ہیں خراب ہو جاتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے جی کنسنٹریشن، سنگل ایم، ون تھنگ. ایک چیز. بائبل مقدس میں کئی حوالہ جات ملتے ہیں، میں آپ کو صرف 2-4 مثالیں دوں گا. آپ کو یاد ہے وہ نوجوان امیر آدمی یسوع مسیح کے پاس آیا تھا. ٹھیک ہے. اس نے کہا، یسوع نے کہا خدا میں کیا کروں گا ہمیشہ کی زندگی کا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اس کے؟ جا حکموں کو تو نہ سنا، سارے حکموں کو کی کر. حالانکہ سارے حکم 55 تو لے کے آندے جی 12 سال کی عمر تو لے کے میں کیا کرتا ہوں. یسوع نے دیکھا کہ کلام میں لکھا، اس کی طرف غور سے دیکھا اور لکھا یسوع مسیح کو اس پر بڑا پیار آیا. پھر کیا کہا خدا نے؟ ایک چیز کی کمی ہے. only one thing. کتنی چیزیں؟ one thing only. یوحنا 9 باب میں بلائنڈ بورن، وہ جب جسم سے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا، جب یسوع مسیح نے شفا دی اس کو، اور جو ریلیجیس اتھارٹیز تھی انہوں نے بلا لیا، ہاں بھائی 10 شفا تمہیں مل گئی، تو ماں کے پیٹ تو اپنا پیدا ہے. کون بندہ حکمیں ہو گیا سارا کہ آدھا جی باقی تو مجھے نہیں پتا، پر میں نے ایک شہر ضرور پتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ باقی تفصیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کیا پتا ہے، I know one thing. میں پہلے کیا تھا اور اب میں، that's it. I only know one thing. ٹھیک ہے. داؤد زبور 27 کی 4 آیت میں، یہ ذرا پڑھتے ہیں.
یہ ذرا آیت دیکھیں ذرا، کیونکہ یہ پاورفل آیت ہے داؤد کی، زبور 27 کی چوتھی ہے کہ 14ویں ہے؟ اوکے لیٹ می سی. Psalm 27 اگر آپ نے نکال لیا ہے. Yes, verse 4. Psalm 27 verse 4. Concentration, one aim. Number 4 آیت میں کیا کہتا ہے جی؟ میں نے خداوند سے بڑی لمبیاں درخواستیں کی تھی، ایک درخواست کی ہے. One thing. کیا درخواست کی ہے جی؟ کہ میں اسی کا کہتا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. ریزن تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں. بڑی لمبی لسٹ ہے دیکھو. One thing. Aim, single aim concentration. نہمیا بادشاہ کا ساقی تھا، یروشلم کی دیوار بنانے کے لیے آیا. آڑے دوڑے سارے جتنے بیوروکریٹس سن، ہور بڑی میٹنگاں کرنے والے چودھری، یہ وہ ہور بڑے لوگ کہتے نہمیا نہ گل کرنی، نہمیا نہ گل کرنی ہے. انہوں نے کہا جی میرے کو بالکل ٹائم نہیں. I only came to do one thing, and what is that? To build Jerusalem's wall, period. That's it. ان باقی شامہ کو میرے کو ٹائم نہیں ہے. I'm only here to build Jerusalem's wall. آخری ریفرنس مریم اور مارتھا، بڑی مشہور سٹوری ہے، ٹھیک ہے. مارتھا گھر دے کام کر کر روٹیاں پکا پکا ادھر جا یہ کر وہ کر، تھک گئی ہف گئی. ویکھن لگی میری بہن کدھر گئی، ٹھیک ہے. وہ پتہ لگا وہ چپ کر کے کتنے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے. شکایت لے کے آ گئی فوراً، خداوند وید میری بہن میری مدد نہیں کرنی، میں کھپ گئی ہوں. یسوع نے کیا کہا اسے؟ مارتھا تو بہت ساری چیزوں کے فکر و تردد میں ہے، لیکن مریم نے one good thing she picked and she's clinging to that. اور وہ کیا تھا؟ She was sitting in Jesus' feet and listening God's word. یسوع نے کیا کہا؟ تم جڑی نٹھی پائی پائی ہے نا ساری، ادھر جا تے یہ جا تے فلانا بزنس تے فلانا کام تے فلانی ای میل تے فلانا یہ تے وہ، تو بہت ساری چیزوں کے فکر و تردد میں. You can't handle that. So کیا کر؟ Aim one thing. ٹھیک ہے، جو اس سے چھینا نہیں جائے گا. So it's our priorities in life. We have always choices. اگر ہم اچھی چوائس کریں گے، اچھا ڈیسیجن لیں گے. although آج میں اور شمالہ دن میں بات کر رہے تھے، ہم ایک بات جو میں نے کی وہ یہ تھی، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ٹیمپرری بینیفٹ کے لیے ہم لوگ لانگ ٹرم بینیفٹ کو کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں. کہ جی مجھے اس سے یہ چھوٹا سا فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے میں اس کو خوش کر دوں گا، یا اس کو اس سے خوش کر دوں گی. یعنی اس قسم کے چکروں میں ہم بعض اوقات جو لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں، لانگ ٹرم جو اس کے فائدے ہیں، ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ جسٹ فار ٹیمپرری. یعنی سادہ سی مثال میں آپ کو اس کی دوں گا. یعقوب اور عیساؤ نے ایک وقت کی روٹی کی خاطر اپنا پراٹھے ہونے کا حق کیا کر دیا؟ ٹیمپرری چوائس. نتیجہ اس کو کیا کرنا پڑا؟ بھگتنا پڑا. So what choices we make? So single minded focus رکھیں. Always aim, concentrate on one thing. سوال یہ ہے, how many goals do you have in life? ہم سے بہت سے لوگوں کے بہت سارے goals ہوں گے, ٹھیک ہے, but which one the top priority? And then aim that, focus that. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بائبل مقدس میں کنفیوز اور ڈبل مائنڈڈ لوگ کہا گیا ہے. مثلا یعقوب کا خط ذرا دیکھیں, پہلے باب کی 8ویں آیت. یعقوب ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ یعقوب کا خط نئے عہد نامے میں ہے, جسٹ رائٹ بفور پیٹر. فرسٹ ورس یعقوب کے خط کی فرسٹ چیپٹر ورس 8 کیا کہتا ہے جی؟ پھٹی آیت سے پڑھنے لگا ہوں. کہتے جی کہ بلکہ 5ویں سے پڑھ لیتے ہیں. اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دعا خداوند مجھے حکمت دے دے, مجھے وزڈم دے. طاقت امریکن بریک نہیں موکلا, ٹھیک ہے, کہاں وزڈم کتوں منگنی ہے, کیونکہ ہمارے ٹارگٹس فرق ہیں. ہم میں سے جتنے لوگ انڈیا پاکستان سے امیگرنٹ آتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو ٹارگٹ, اور دوسرا بندہ کہے یہ لوگ منگنا ہے نا جو انہوں کو نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, ایویں خدا کو فالتو چیزاں مانگ دے رہی ہے, لوڑ ہی کو نہیں. بڑا حکمت ہاں کتنے یوز کرنی ہے, ہاں کتنے وزڈم یوز کرنی ہے. آپ کو یاد ہے وہ کسی دماغ جگہ پر لطیفہ سنا ہے آپ نے, کسی بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس میں انسانی دماغوں کی ایگزیبیشن لگی ہوئی تھی, ہیومن مائنڈ, ٹھیک ہے. اس نے دیکھا جی کہ ایک جگہ پر بڑا رش ہے, اور وہاں پتہ لگا جی کہ دس از دا موسٹ ایکسپینسو ہیومن مائنڈز اراؤنڈ دا ورلڈ. انہوں نے کہا جی اچھا یہ کیا سٹوری ہے, اتنے امیر اور اتنے قیمتی انسانی دماغ یہ کہاں سے آ گئے. اچھا جی پتہ لگا جی دنیا کے ٹاپ 3 انسانی مغز انسانی دماغوں کی یہاں پر یہ کیٹیگری ہے. کہ جی اچھا جی نمبر 1 پہ کون ہے. انہوں نے کہا جی صاحب نا تیسرے نمبر پہ جی ویلیو ہے نا وہ امریکن دماغ. انہوں نے کہا جی امریکن دماغ کیوں ہے. انہوں نے کہا جی یہ دنیا کی سپر پاور نے دماغ کو بڑا استعمال کیا ہے, لہٰذا یہ دنیا میں کیا ہے تیسرے نمبر پر ہے. اچھا جی دوسرے نمبر پر کیا ہے. انہوں نے کہا جی دوسرے دماغ پر رشین دماغ ہے. اچھا جی رشین کیوں ہے. جی یہ امریکہ کا مقابلہ کرتے ہیں, ان کے سائنسدان ان کی یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ جناب کرتے ہیں. کہ اچھا جی تیسرے نمبر پہ امریکہ ہے, دوسرے نمبر پہ رشیا, نمبر 1 پہ پتہ نہیں کیڑی قوم ہوئی. وہ کیا پتہ لگا جی پاکستانی دماغ ہے. انہوں نے کہا جی اچھا ایڈا مہنگا, اس میں کیا خاصیت ہے. کہتے ہیں جی یہ بالکل تازے کا تازہ ہے, جیسے کا جیسا آیا تھا یہ ویسے کا ویسا ہے, انہوں کبھی استعمال نہیں کیتا گیا. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا کون سا دماغ ہے, پاکستانی دماغ ہے. ٹھیک ہے فریش دماغ, کوئی استعمال نہیں کیتا, جی میں خدا دیتا ہی نا ان جی پیان کر لے جاؤ یہاں ساڈا والا کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے تو یعقوب کیا کہتا ہے جی جن سے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کیا کرے, مانگے, جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی. مانگو تو تم کو اسی مانگتے نہیں. اچھا اسی کئی بار فیور نہیں مانگتے کسی کو, ساری بےزتی ہو جائے. کلام میں ہے جی بلکہ کلام میں نہیں یہ کلچرل پہ ہے. اگر تھوڑے ٹھڈے چ پیڑ ہوئے تو کی کرو, کوٹھے تے چڑھ کے ہلوائی دو, کوئی نہ کوئی تمہیں مشورہ دے ہی دے کے چڑھ جا. ٹھیک ہے سارے پاکستان جی کو نام منگو, ہر بندہ کوئی نہ کوئی کی اندر کی لکیا ہے. یہاں تو حکیم ہے تو یہاں کی ہے, یہاں ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے اللہ صاحب نے کہا کہ بابا بھی آتے, بابا بھی آتے, بابا بھی لکے ہیں. ٹھیک ہے اس کو دی جائے گی مانگنے سے, مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. یہ شخص ڈبل مائنڈڈ ہے, دو دلا ہے, اپنی سب باتوں میں کنفیوزڈ بے قیام. ٹھیک ہے سو سنگل ایم رکھیں گی, سنگل مائنڈڈ. سیکنڈ رول ہم نے کیا سیکھا پالوس رسول سے. پہلا رول کیا تھا, اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو تو نہ لوگوں کو کرو, نہ لوگوں کو کیا کوئی یار تو لائک نہیں کیتا میں انتظار کر رہی ہوں. سویرے سویرے اٹھ کے ڈاکومنٹ چیک کرے تو میں رات پوسٹ پائی سی کنے لائک آئے کنے کامنٹ کیتا ہوئے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا. رات تو پوسٹ میں نہیں کیتا, میں آپ سے باہر نہیں ہوں. ٹھیک ہے تو ہماری تو منسٹری ہے, مجھے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہے, لیکن اندر جو پیچھے ہوتا ہے کہ یار رات ہی پوسٹ پائیے تو سویر تک کوئی 400-500 لنگ گیا ہونا, اور کوئی 1000-1200 کدھر نہیں گیا. سویرے اٹھ کے ویکھی تھا نا 20 تری صرف آ جا ٹیسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے یار لوگوں نے نوٹس نہیں کیتا. آنےسٹ ٹھیک ہے جی. سسٹر فیبی نا جی بالکل, جیوتی سنتھیا ٹھیک ہے, اور کڑا سمیر ہوتا ہے کہ نہیں, ادھر بڑی پائیے آتی ہے محنت کی ہے, گٹار اور کی بورڈ اور یہ وہ سارا کو سنگر پتا تھا کہ پبلک نے نوٹس ہی نہیں لیا, پبلک سنتی ہی نہیں تو پاس کی. سو اپنے بارے میں پرسپیکٹو کیا رکھیں, کلیئر رکھیں. نمبر 2 سنگل ایم, کنسنٹریشن. ٹھیک ہے آپ کو بڑے لوگ ملیں گے ادھر ادھر کرنے والے کہ یہ کر لو یہ کر لو. اور if you fulfill others' vision, who is going to fulfill your dream? جو آپ کو خدا نے دیا ہے. So concentrate. اس پہ نمبر 3 ڈائریکشن. آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کئی لوگ ہیں ساری زندگی کوئی نہ کوئی محنت کری اندر ٹکانے کا جن منہ چیکو بنا ہوتا ہے. پنجاب میں ہوتا ہے نا کولو تے, اس کی آنکھوں پر بھی کیا بنی ہوئی ہے پٹی, اور منہ پہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے سیبے کا رسی کا بنا کے لگایا ہوتا ہے, اور صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے,
وہ گھومتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا he is not moving toward any direction, he is moving on a راؤنڈ سرکل. سے ریٹ ریس کہتے ہیں. آپ نے لیب کے اندر ریٹ دیکھا ہوگا نا جس کو گھماتے ہیں وہ دوڑتا ہے, اور وہ دوڑتا کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ایک ویل کے اوپر, اور تیز دوڑ اس کو لگتا ہے ایسا کہ میں پتہ نہیں کیا مار کا سر کر رہا ہوں, لیکن ہوتا کہاں پر ہے؟ اسی سرکل کے اندر. ٹھیک ہے. سو ڈائریکشن بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اور ڈائریکشن, پالوس رسول کی ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں صرف یہ کرتا ہوں سنگل ایم ہونے کے بعد جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. ڈائریکشن از ویری امپورٹنٹ. نمبر 3 پالوس رسول کیا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ ڈائریکشن. اور اس ڈائریکشن پہ جانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ forget. اگر ہم بھولیں گے نہیں تو یاد رکھیے گا you can never go forward. لوط کی بیوی کو کیا کہا تھا؟ Don't look back. جب خدا تمہیں نکال رہا ہے اس گناہ آلودہ دنیا سے, ان جہنم سے اور ایسے لوگوں سے, don't look back. سیانی بھائی بیویاں کی کہنیاں نے بہت سیاحیاں کہنیاں ہیں. ٹھیک ہے. انہیں کیا فرشتہ کی پتہ ہے, تو خدا نے تو بالکل نہیں پتا. ٹھیک ہے. ایک بار دیکھن صحیح پیچھے کی ہونڈے میرا پیکا اتھے, میرا بہن پڑا, میرا بچپن سارا کچھ میں بیاہ کرتی ہیں دیکھی ہوا پیچھے چولہا پانی پیچھے ڈائریکشن, پیچھے سے ڈائریکشنز. خدا کہاں لے کر جا رہا ہے؟ آگے. ہماری اپنے مینیجر سے بتایا ہے کہ میری خود 4 بہنیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, اپنے میرے رشتے دار سسرال میں بھی. ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر سب سے بڑی مسٹیک جو اکثر فیملیز کرتی ہیں وہ ہے اپنی لڑکیوں کی unreasonable favor once they are married. ان کو فیڈ بیک دینا, ان کو بتانا ایک ایک چیز, اب تو رپورٹ بھی لانی چاہیے کہ کھادا کیجیے, پکایا کیجیے, کیتا کیجیے. ٹھیک ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. سونا بیٹی تم ہے سوچ لے زبور 145 اپنا کہنا تم اپنی قوم تے اپنے پیو دا اگے کی جی دل تو تم بلا دے گا. Why? Because now you have a different responsibility and a different role to play. بہت سارے خاندان اس وجہ سے بھی لڑکیاں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں کیونکہ پیچھے کی فیملی کا انفلوئنس بہت زیادہ ان پر ہوتا ہے. ایوری تھنگ ڈکٹیٹ. یہ غلط رویہ ہے. لوط کی بیوی کو منع کیا تھا ڈونٹ لک. رزلٹ کیا نکلا جی؟ وہ تھے نمک دستون مار گئے, تو ٹکی رہے تھے نہ آگے جو گئے تھے نہ اتھے رہ گئے. ٹھیک ہے جی. forgetfulness کے لیے میرے عزیزو that's very important. Don't allow your past to press your present. اپنے present کو اپنے ماضی پہ قربان نہ کریں. Don't live in your past. بعض اوقات جیسے میں نے شروع میں ایک شعر بولا تھا, کیا تھا جی؟ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظ. مووی گجنی کس نے دیکھی ہے؟ گجنی والے کنے نے جی؟ نہیں دلیری نہ کھڑا کرو, میں ہی دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا. گجنی کا مین کانسیپٹ کیا ہے؟ شارٹ ٹرم میموری, ٹوٹل لاس نہیں, کیا ہے؟ شارٹ ٹرم میموری لاس. ٹھیک ہے. اور وہ جو کریکٹر ہے وہ ٹوٹلی بھول جاتا ہے وہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پر موسٹلی لوگوں کیا بیماری جو لوگ ہوتی ہے کہاں سے؟ ڈیمنشیا. ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جو ورسٹ ہے بیکاز دے ٹوٹلی فارگیٹ. ٹوٹلی میموری کیا ہو گئی ہے. یہ جو میں نے آپ کو اسپائڈر مین کی مثال دی ہے, اس میں وہ یہی تو دیتا ہے, وہ یہی آفر دیتا ہے کہ وائپ آؤٹ دا میموری مائی آئیڈینٹی فرام دا ہول یونیورس. مجھے کوئی پہچانے نہ, بلے شام کرو چل بلے اتھے چلیے جتھے ہون سارے انے, نہ کوئی ساری ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے. یہاں پر لوگ ٹوٹلی ڈزنٹ نو یو. شارٹ ٹرم میموری. فارگیٹنگ بعض اوقات امپورٹنٹ ہے. لوگ بھولتے نہیں ہیں. یوسف کی کہانی آپ کو یاد ہے؟
یوسف, جی ٹھیک ہے, اس کے بھائیوں نے کیا کیا اس کو مارا jealousy میں آ کر, because he was a big dreamer, he was a daydreamer and he was always dreaming big. تو بعض اوقات آپ کے اپنے گھر والے, اپنے خاندان, شریکہ کن کے دن میں سے پائے تھے ہماری اس میں, شریکہ برادری, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں. ایکچولی شریک کا مطلب یہی ہے تو شریک مطلب میری برادری ہے, لیکن اصل میں وہ میرے کیا ہیں, نہیں دشمن, بٹ سب زیادہ ہو گیا, مطلب دے آر کمپٹیٹر, وہ آپ کے مقابلے پر ہیں. جیلسی بھی ہے. یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا نا کہ تو کار سارنا کی ہے چھوٹا, تو کہنا ہے جی آہاں سارے پراواں تینوں رل کے کی کیتا ہے, سجدہ کیتا, تجھے تو بڑا ڈریم آ گیا. وہ آندے ہم نہ صرف تہاں کیتا بلکہ میرے ماں پیو بھی کیتا ہے. انہاں لا لیتا پڑا تیری اندرات نہیں سی, ماں پیو بھی کیتا, ان کو خیال کر تیرے ماں پیو سجدہ کریں گے. But that was destiny which he has achieved. خدا نے, it's your God given destiny. ٹھیک ہے, جب وہ واپس, جب وہ فرعون بنتا ہے, سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ, جب وہ اپنے بھائیوں سے ملتا ہے اپنی پاور اتھارٹی کے اندر, ان کو کیا کہتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ برا کرنے کا سوچا تھا, لیکن خداوند نے مجھے تم سے آگے بھیجا. So he see God's hand even in the enmity between his brothers. نہ صرف یہ بلکہ آگے لکھا ہے کہ اگلے 7 سال تک جب ملک میں قحط رہا تو نہ صرف اپنے باپ کو بلکہ اپنے بھائیوں کے گھرانوں کو وہ کیا کرتا رہا, ان کو فیڈ کرتا رہا, پالتا رہا. تو میں اور آپ جو یہاں پر پہنچ گئے ہیں, $1 انڈیا کتنے کا ہو گیا جی, تھوڑے ہٹا کتنا ہے جی, آج تو دیکھو نا کم ڈالر چڑھیا اور ڈنڈیا پاکستان. سو وہ لوگ جو یہاں پر ہیں, ریمبر جب خدا آپ کو یہاں پر لے کر آیا, خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے. So we have responsibility also for those brothers and sisters, those who are weak, those who are poor. Forgetfulness کے ساتھ معافی بڑی ضروری ہے جی. اگر آپ, جیسا میں نے شروع میں کہا تھا, اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے, یاد رکھیے گا پیمانہ ہم نے خود خدا کے ہاتھ میں دے دیا. جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو, تو بھی ہمارے قصور, لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ساڈے بھی معاف نہ کریں. زبور کیوں ہم معاف کرنے کا کہتے ہیں, کیونکہ خدا نے میرے اور آپ کے قصور کیا کر دیے ہیں, معاف کر دیے ہیں. زبور 103 میں کیا کہتا ہے, جس طرح پورب سے پچھم دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے کیا کر دی ہیں, دور کر دی ہیں. جس طرح پورب سے پچھم کبھی مل نہیں سکتا, ویسے ہی خدا کبھی ہماری خطاؤں کو یاد نہیں کرتا. سو میرے عزیزو, دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم معاف کر دیں, اور خاص طور پر جن کی ڈائریکشن اگر غلط ہو چکی ہے, ان کو یاد آئے رستے میں. پھر مجھے شیئر یاد آ گیا, شیئر پڑے گا. وہ غزل آپ نے سنی نا جی, میں خیال ہوں کسی اور کا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ پتا نہیں اسی کا مصرع یا کسی کا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جب لوٹ آئیں تو انہیں دیکھنا مت پوچھنا. مصرع اس کا کیا ہے جی, وہ جب لوٹ آئیں انہیں کیا کرنا, بس مت پوچھنا, جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. اسی کا مصرع رہ گیا نا, ٹھیک ہے, کہ میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا سر آئینہ میرا عکس ہے آئینہ. تو اسی کا یہ مقطع ہے, جب لوٹ آئے لوگ, جب لوگ آپ سے دوبارہ ملنا چاہیں, جب لوگ آپ سے ریکنسائل کرنا چاہیں, جب آپ ان کو معاف کر دیں, ان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ غلطی پر تھے, تو پھر ان کو ان کی غلطیاں یاد دلاتے نہ رہیں. ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے جی کہ جب صبح کا بھولا شام کو کیا ہے, تو پھر اسے بھولا, بیکاز ہی کیم بیک ٹو ہوم. مصرف بیٹے کی جو تمثیل تھی اس میں یہی کانسیپٹ ہے کہ باپ کوئی سوال کیے بغیر دوڑ کر اسے کیا لگاتا ہے, اسے گلے لگاتا ہے, وداؤٹ اینی ججمنٹ, وداؤٹ اینی کوشچن. ٹھیک ہے. تو جب وہ لوٹ آئیں تو انہیں دیکھنا بس